وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی دل کی بات پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے. آج ہماری گفتگو نفاق، اس کے اسباب اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے حوالے سے ہوگی. نفاق اس کا مادہ ہے نفق، نون فا قاف. نفق کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، سوراخ بھی ہوتا ہے. اگر اس کا معنی چھپانا ہو تو منافق آدمی ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، لیکن اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. اگر اس کا معنی سوراخ ہو تو پھر منافق کے دل میں ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک طرف سے دین کی بات داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. عربی کے اندر ایک کلمہ بولتے ہیں نافقہ. یہ جنگلی چوہے پہ بولا جاتا ہے. جنگل میں رہنے والا چوہا وہ اپنی بل کے لیے دو دروازے رکھتا ہے. ایک ظاہری دروازہ ہوتا ہے اور دوسرا دروازہ ظاہری نہیں ہوتا. وہ مٹی کی بالکل باریک طے ہوتی ہے کہ ہلکی سی ٹھوکر کے ساتھ جب وہ چاہے وہاں سے دروازہ کھل سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو منافق بھی دونوں طرف رکھتا ہے، ایمان کی طرف بھی اور کفر کی طرف بھی. اس کا میلان ہوتا ہے، جدھر اس کو فائدہ معلوم ہو ادھر شامل ہو جاتا ہے. اور اس کی اصطلاحی تعریف جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نفاق کی تعریف کرتے ہیں: اختلاف السر والعلانیہ، ظاہر اور باطن کا جدا جدا ہونا. زبان پہ کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے. والقول والعمل، بات کوئی اور ہے اور عمل کوئی اور ہے. والمدخل والمخرج، داخل ہونے کی جگہ اور ہے، نکلنے کی جگہ اور ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہے،
یعنی جو منافق انسان ہے اس کی زندگی کے ہر شعبے میں جھوٹ ضرور شامل ہوگا۔ نفاق کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی وہ منافق ہے جس کے سینے میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بظاہراً وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی کے جو لوگ تھے ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اعتقادی منافقوں کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق اپنی اس بات میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ظاہر سے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو جھوٹا کیوں کہا؟ دیکھیے جو شہادت ہے، گواہی، شہادت اس وقت بنتی ہے جب انسان کی زبان دل کی ترجمان ہو، جب انسان کی زبان دل کی ترجمان ہو، جو بات زبان پہ ہے وہی دل میں ہو۔ جب دل اور زبان کی بات ایک ہوگی تو اس کو گواہی کہتے ہیں۔ اگر زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو اس کو گواہی نہیں کہتے، یہ جھوٹ ہے۔ تو منافق ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، لیکن بظاہراً وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب زبان سے گواہی دے رہے ہیں، ان کے دل میں ایسی بات موجود نہیں، لہذا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، متقین کا، کافرین کا اور منافقین کا۔ منافقوں کا جو ذکر کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لائے۔ اللہ ان کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، فرمایا وما ہم بمؤمنین، حقیقت یہ ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ ظاہراً کلمہ پڑھنے سے، دعویٰ اسلام سے بندہ ایماندار نہیں بنتا۔ ایماندار اس وقت بنے گا جب زبان دل کی ترجمان ہوگی، جب انسان کی زبان اور دل کی ایک بات ہوگی، اس وقت بندہ ایماندار بنے گا۔ تو یہ اعتقادی منافق جن کے دل میں ایمان نہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے لفظ دراجات، ایک ہوتا ہے دراکات۔ یہ جو سیڑھی ہوتی ہے تو یہ دراجات، ایک ایک درجہ آپ چڑھ کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اس پر لفظ درجہ بولا جاتا ہے۔
ایک ہوتا ہے دراکات، نیچے کی طرف جانا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے اندر یہ سیڑھی نیچے اترتے اترتے آخری گڑھے میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ جو کافر ہے ان کا جو عذاب ہے وہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، کافروں کو بہت بڑا جسم دیا جائے گا، حتیٰ کہ کافر کی ایک داڑھ اود پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کافر کا چمڑا 3 دن کی مسافت، 3 دن 72 گھنٹے آپ سفر کریں اونٹ پہ گھوڑے پہ، جتنا سفر طے کریں گے اتنا موٹا اس کا چمڑا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جسامت ایک کافر کو دیں گے اور اس کو شدید قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو کافروں کا عذاب کو معمولی عذاب نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے۔ موت و حیات کی کشمکش یہ کافروں کا عذاب ہے، اور منافقوں کے بارے میں کہا یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں، کافروں سے بھی نیچے۔ آپ ان کے عذاب کا اندازہ لگائیے، کیونکہ کافر اعلانیہ دشمن تھے، انہوں نے اسلام کو اعلانیہ نقصان پہنچایا جتنا بھی پہنچا سکے۔ منافق یہ خفیہ دشمن تھے، ظاہراً کلمہ پڑھا اور اندر سے اسلام کے خلاف دشمنی کی ہے، اور جہاں بھی موقع ملا اسلام کو نقصان پہنچانے کا، اسلام کے خلاف سازش کرنے کا، مکر و فریب کا، انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، مسلمانوں کو ہر صورت میں نقصان پہنچایا ہی پہنچایا ہے۔ یہ منافق سب سے خطرناک ہے، جن کا عقیدہ ہی درست نہیں اور ان کے دل و دماغ میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جناب ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان پر بسا اوقات ایسی حالت ہوتی ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سوئی برابر بھی نفاق نہیں ہوتا، اور حوادثات زمانہ کے ساتھ وہ اتنا بدل جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے وہ اتنا بڑا منافق بن جاتا ہے کہ اس کے دل میں سوئی برابر ایمان نہیں رہ جاتا۔ یہ تغیرات اور یہ حوادثات یہ پیش آتے رہتے ہیں، اور اس نفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر ان کا ایک قول موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ ایک صحابی سے ملاقات ہو جائے تو بہت بڑا شرف ہے، 30 صحابہ سے میں نے ملاقات کی، سارے کے سارے یخافون النفاق، نفاق سے ڈرنے والے تھے، خصوصاً وہ نفاق جو عقیدے کا نفاق ہے، اعتقادی نفاق، یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کی سزا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کے کتب میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جب وہ فوت ہوا اس کا بیٹا عبداللہ وہ پکا صحابی تھا۔ بعض روایات میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے خود کہا کہ میرے مرنے کے بعد
اپنے نبی کو جا کے پیغام دینا کہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ جب فوت ہوا تو بیٹا آیا، آ کے موت کی اطلاع دی اور کہا حضرت آپ آ کے جنازہ پڑھائیے اور اپنا قمیض بھی دے، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس صرف نیچے والی چادر تھی، اوپر کو چادر نہیں، جنگ کے اندر وہ کپڑے وغیرہ پھٹ گئے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیض اتار کے دیا تھا۔ یہ ایک احسان تھا عبداللہ بن ابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر، تو آپ نے اس احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا کہ آپ نے اپنا قمیض دے دیا۔ آپ نکلے جنازے کے لیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا انہ منافق، وہ تو منافق ہے، آپ اس کے جنازے کے لیے جا رہے، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ استغفار کرے یا نہ کرے، 70 مرتبہ بھی استغفار کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کہا میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں، شاید اللہ معاف کر دے۔ آپ چلے گئے، جا کے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے آپ قبر پہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی کو لحد میں اتار دیا گیا تھا۔ آپ نے حکم دیا اس کو دوبارہ نکالا گیا، آپ نے اپنی رانوں کے اوپر اس کا چہرہ رکھا اور اس کے منہ میں لعاب ڈالا، بلکہ صحیح روایت ہے کہ اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک آپ نے اپنا لعاب لگایا۔ جس طرح آپ یہ مردوں کو خوشبو لگاتے ہیں، آپ نے اپنا لعاب پاؤں سے لے کے سر تک، یعنی پورے جسم پہ اس پر اپنا لعاب لگایا، اپنی رانوں پہ رکھا، پھر کہا کہ اس کو دفن کرو۔ آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی انتہا کی ہے اور نرمی، تواضع حد درجے کی۔ جب آپ دفن سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ حکم نازل کر دیا، آئندہ سے اس پارٹی کا کوئی بندہ فوت ہو جائے، نہ جنازہ پڑھانا ہے اور نہ قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ اعتقادی منافق تھے، اور آپ جب تک زندہ رہے آپ نے کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھایا اور نہ اس کی قبر پہ گئے۔ تو یہ منافق ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا معروف قول ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے وہ اتنے خطرناک نہیں تھے، وہ ڈرتے تھے کہیں ہمارے بارے میں قرآن نازل نہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ آ جائے۔ اس کا نفاق معلوم تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے حذیفہ بن یمان کو منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ وہ ڈرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ آج کے جو منافقین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، وہ نہ ڈر ہو گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، تو یہ منافق زیادہ خطرناک ہے، اسلام کو زیادہ نقصان پہنچانے والے۔ تو اعتقادی منافق یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جس طرح عبداللہ بن سبا یہودی، اب اس نے اسلام کے اندر کتنا فتنہ پھیلایا ہے، کتنا فساد پھیلایا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سلسلہ شروع ہوا، مسلمانوں کے دو جماعتیں بن گئی، اور جنگ جمل، جنگ صفین، اور پھر ایک پورا فرقہ شیعہ کا اس وجہ سے مارد وجود میں آیا۔ یہ پیچھے سازش اور فتنہ عبداللہ بن سبا یہودی کا ہے۔ اور یقین نہیں آتا
آپ شیعہ مذہب کے عقائد اور اصول پڑھ کے دیکھیں اور یہودیوں کے عقائد اور اصول پڑھ کے دیکھیں، یہ 99% ملتے جلتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو اسلام کے اندر کتنا بڑا رخنا ڈالا گیا اس منافق بے ایمان کی وجہ سے۔ اور دوسرا سبب، دوسری قسم عملی منافق۔ بعض لوگ ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن ان کے اندر عملی نفاق ہوتا ہے۔ عملی نفاق کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس آدمی میں 4 بیماریاں موجود ہیں، 4 علامتیں موجود ہیں، کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے۔ سب سے پہلی بات، اذا حدث، جب بات کرے تو کاذب، جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ دیکھو مومن جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، اور منافق کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر واپسی پہ ایک جگہ پہ اختلاف ہوا حضرت عمر کے غلام کا اور عبداللہ بن ابی کے غلام کا۔ وہ طول پکڑ گیا اور عبداللہ بن ابی نے اس موقع پر ایک بات کہی، کہنے لگا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم مدینے میں جا کے ہم عزت والے لوگ نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ بات سنی اور اپنے ماموں کو بتائی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا تو نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے صاف انکار کر دیا، جھوٹ بول دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو آپ سے پیار کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا کہ زید تو اس سے غلطی ہو گئی ہے، شاید تجھے صحیح سمجھ نہیں آئی۔ جناب زید حد درجے کے پریشان ہوئے، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر کے زید کی تصدیق کر دی، زید سچ کہہ رہا ہے اور بے ایمان جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی جھوٹا ہے، جھوٹ بولا اس نے۔ اور جو منافق ہے اس کو جھوٹ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں، اور اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا یہ تو عام معمول کی بات ہے۔ خیر، اسی طرح جو منافق ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آنا، گالی گلوچ پہ اتر آنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امیر بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اب یہ جو علامتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، لالچ، لالچ میں آ کے بندہ منافق بن جاتا ہے۔ ہرس اور لالچ یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور جو حدیث میں لفظ آیا نا القناعہ، پچھلے جمعے بھی اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی۔ قناعت، قناعت کا معنی یعنی حیات طیبہ کی تفسیر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے القناعہ کے ساتھ کی ہے۔ کیا معنی؟ زیادہ ملے تو اترائے نہ، کم ملے تو گھبرائے نہ، ہرس نہ کرے، اور ہرس کی بنیاد پہ
ایک مسلمان منافق بنتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہرس میں آ کے مسلمان تھے، مرزائی بن گئے۔ دور نہ جائیے، لاہور یہ مغل پورہ لال پور کے قریب مرزائیوں کے 2-4 گھر تھے، صرف 2-4 گھر، اور اس وقت تقریباً ان کے 400-500 گھر ہیں۔ سبب کیا ہے؟ لالچ میں آ کے مسلمانوں کو پیسہ دیا اور کسی کے بچے کو باہر بھیج دیا، اور اسی طرح کسی کو کاروبار کروا دیا۔ 2-4 گھروں سے اس وقت 400-500 گھر بن چکے ہیں۔ تو یہ مسلمان جو چند ٹکوں میں بک جاتا ہے، منافق آدمی، اس کا مطمع نظر، نقطہ نظر دنیا ہے، وہ ہر وقت دنیا کی سوچ رکھتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کو تلاش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ایمان اور اسلام کی قدر نہیں، اس کے نزدیک دنیا کی قدر ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی محترم بزرگ نے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمایا کرتے تھے، بندہ جس چیز کی قدر نہ کرے وہ چیز بندے کے پاس نہیں رہتی، جو چیز آپ اس کی قدر کرے آپ کے پاس رہے گی، جس چیز کی آپ قدر نہ کرے وہ چیز آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ ایمان تو دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، جو ایمان اور اسلام کی قدر نہ کرے تو ایمان اور اسلام اس کے پاس نہیں رہ سکتا۔ جو چیز بھی آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں۔ تو پہلا سبب لالچ، لالچ میں آ کے بڑے بڑے لوگ اسلام کو چھوڑ گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بظاہر اچھے بھلے ہیں، کئی علماء ہیں اور واعظین ہیں، دین کے دائی ہیں، لیکن چند ٹکوں کی خاطر کبھی شیعہ کی محفلوں میں، کبھی فلاں کی مجلسوں میں، کبھی عرس میں، کبھی میلوں میں، اور کبھی اسی طرح دوسری تیسری جگہوں پہ کہتے کہ ہم تو جا کے دعوت ہی دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میلوں پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو جھٹلایا گیا، آپ آگے آگے دعوت دے رہے ہیں، عکاظ بازار میں پیچھے پیچھے ابو لہب اور ابو جہل آپ کی تکذیب کر رہے، لوگوں کو اکسا رہے۔ عرسوں پہ جا کے وہاں اعزاز و اکرام حاصل کر کے پروٹوکول کے ساتھ وہاں گفتگو کرنا، اور انسان کی فطرت ہے، جہاں انسان کو پروٹوکول ملتا ہے ان کے مخالف بات نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی اسلام کی خدمت نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا رنگ نہ بدلے، جو اسلام کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، جو اللہ کا رنگ ہے یہ بدلے نہ۔ دنیا بدلتی ہے تو بدل جائے، لیکن یہ مسلمان نہ بدلے، اپنا منہج، اپنا عقیدہ اور نظریہ نہ بدلے۔ تو پہلا سبب لالچ ہے، چند ٹکوں کی خاطر بکنے والے مولوی، چند ٹکوں کی خاطر جھکنے والے مولوی، یاد رکھیے یہ دین کے خادم نہیں ہے، یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے۔ اور دوسرا سبب حسد ہے، جس کی بنا پہ بندہ منافق بن جاتا ہے۔ اسلام میں جو نفاق کا آغاز ہوا ہے اس کا سب سے پہلا سبب حسد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، آپ کی آمد سے پہلے پورے مدینہ والوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ اپنا سردار اور اپنا چودھری عبداللہ بن ابی کو بنانا ہے۔ اس کا انتخاب ہو چکا تھا، تقریب رونمائی باقی تھی، اس کے سر کے اوپر پگڑی رکھنے والی تھی۔ انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ جب آپ آئے تو سارے لوگوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا، عبداللہ بن ابی کی سرداری ختم ہو گئی۔
اب اس کے دل میں حسد آ گیا کہ چونکہ اس بندے کی وجہ سے میری سرداری چلی گئی، لہذا میں نے اس کے ساتھ صحیح تعلق نہیں رکھنا۔ 2 سال تک تو اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، آپ کو جگہ جگہ پریشان کیا۔ اور میدان بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، کافروں کو شکست فاش دی، تو اس ڈر کی بنا پہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو حواری تھے وہ مسلمان ہو گئے ظاہری طور پہ کہ یہ مکہ کے جو لوگ نامی گرامی لوگ، پورا عرب ان کا احترام کرتا ہے اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، وہ لوگ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ ڈر کے مسلمان ہو گئے، لیکن اندر حسد موجود رہا، اور اس حسد کی آگ میں مسلسل عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ یہ حسد تھا کہ عہدہ میرا تھا، سرداری میری تھی، اس کی وجہ سے میری سرداری ختم ہوئی ہے۔ اور تیسرا سبب آزمائش ہے۔ آزمائش، مومن پہ آزمائشیں آتی رہتی ہے، مومن صبر کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کانٹا بھی چبھے گا تو میرا گناہ معاف ہوگا، درجہ بلند ہوگا۔ جو منافق ہے اس پہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو فوراً اللہ کے شکوے، بندوں کے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، مومن کی مثال اس چھوٹی سی بالی یا انگوری کی طرح ہے کہ ہوا ادھر سے آئی تو ادھر جھک گئی، ادھر سے آئی تو ادھر جھک گئی۔ تو مومن جب بھی کوئی تکلیف آتی فوراً اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی۔ اور جو منافق ہے اس کی مثال جو ہے یہ سیدھی انگوری کی طرح، جتنی مرضی ہوا آ جائے وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، اور اچانک جب تیز ہوا آتی ہے اس کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ تو مومن تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جو منافق ہے یہ معافی مانگنے کا نام ہی نہیں لیتا، ڈرتا نہیں ہے۔ تو مومن ڈرنے والا ہے اور منافق یہ گھبراتا ہی نہیں، ڈرتا ہی نہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے مومن اور منافق میں۔ یہ قرآن مجید نے منافقین کا یہاں ذکر کیا، بس دوسری باتیں کرتے کرتے وقت لگ گیا۔ تو آزمائش میں منافق گھبرا جاتا ہے اور اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور مومن صبر کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا منافقوں کا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق بات کرتے تو آپ ان کی بات کو سنتے۔ اس سے پتہ چلا کہ منافق بات کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، بات کریں گے تو حاضرین سارے مطمئن، یار بات تو ہی نا، بات بڑی کریں گے عمل نہیں ہوگا، بات ایسے کریں گے لوگ ان کے دیوانے ہو جائیں گے، جب عمل کی باری آئے گی عمل میں زیرو ہوں گے۔ اور ان کی بات زیادہ خوبصورت کیوں بنتی ہے؟ ایک سبب یہ بھی ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اپنی ہر بات پہ اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ لوگ اعتماد کرتے ہیں، یار قسمیں کھا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، لوگ ان کی قسموں پر اعتماد کر کے ان کی بات مان لیتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ اور اسی طرح منافق کی ایک دوسری بد عادت یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، منافق جب پیٹ پھیر کے جاتا ہے زمین کے اندر ادھر ادھر جاتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد پھیلانا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد، یہ منافق کی علامت ہے۔ جدھر جائے گا فساد ڈالے گا۔ فساد فی الارض منافق کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر خاندان میں سکون ہے
اس کو گوارا نہیں ہے، مسجد میں سکون ہے اس کو گوارا نہیں ہے، محلے میں سکون ہے منافق کو گوارا نہیں ہے۔ جہاں بھی سکون کے ساتھ ماحول چل رہا ہے منافق گھسے گا، اختلاف ڈالے گا۔ یہ قرآن مجید بیان کر رہے ہیں لیفسد فیہا، منافق کا بہت بڑا منشور فساد فی الارض۔ دنیا میں جہاں اس کو سکون ملتا ہے اس کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے۔ سکون اس وقت ہوتا ہے جب وہاں اختلاف اور فتنہ پیدا ہو جائے، اور یہ نظریہ اور موقف ابلیس شیطان کا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور لوگوں کو معاشی نقصان بھی پہنچاتا ہے، لوگوں کو معاشی نقصان بھی پہنچاتا ہے، اگر بس چلے تو قتل و غارت پر بھی بات پہنچا دیتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگر کوئی بندہ اس کو کہہ دے جب وہ فساد ڈال رہا ہے، لوگوں کے اندر قتل و غارت کے اسباب پیدا کر رہا ہے، کوئی کہہ دے اللہ سے ڈر جا، خدا کا خوف کر، یا نہ فتنہ پیدا نہ کر، اخذتہ العزت بالاسم، اس کا غرور، اس کو تکبر اس کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ اچھا مجھے ڈراتے ہو، مجھ سے زیادہ کون ڈرنے والا ہے؟ متقی کو اور مومن کو اللہ سے ڈرایا جائے وہ ڈر جاتا ہے، اور منافق کو اللہ سے ڈرایا جائے تو وہ ڈرتا نہیں، الٹا وہ متکبر بن جاتا ہے اور گناہ کا ارتکاب ضرور کرتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اللہ فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی کافی ہے، ولبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی منافقین کی علامات کے حوالے سے اور اسی طرح اسباب کے حوالے سے، اور علاج یہ ہے کہ منافق